پاکستانی مشہور ایکٹر فیروز خان نے اپنی بیوی کو ڈیورس دے دی۔ آخر کون سی ایسی وجوہات درپیش آ گئی تھی اس جوڑے کو کہ 2 بچوں کے ہونے کے باوجود انہوں نے طلاق کو ترجیح دی اور اپنے راستے جدا جدا کر لیے؟ کیا فیروز خان کی بیوی جو الزامات اس پر لگا رہی ہے وہ درست ہیں؟ کیا فیروز خان کے دوست احباب، جس میں کچھ ایکٹریس بھی شامل ہیں، کچھ ایکٹر بھی ہیں، اس کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں اس کے کریکٹر پر، وہ بات درست ہے؟ کیا وہ ایسی ہی نیچر کا مالک تھا؟ دوسری طرف فیروز خان بھی خاموش نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کے کردار پر بہت سے سوال اٹھا رہے ہیں۔ کس کی بات میں صداقت ہے، فیروز خان کے یا اس کی بیگم کے؟ یہ ساری ڈیٹیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل گولڈن کوٹس FR۔ جی تو ویورز، آج کل جو میڈیا پر ٹرینڈنگ کر رہی ہے نیوز، وہ ہے فیروز خان نے اپنی بیگم کو ڈیورس دے دی۔ ڈیورس تو انہوں نے 3 ماہ پہلے دی تھی اپنی بیگم کو، لیکن اب یہ کوشش کر رہے تھے کہ اپنے بچوں سے کسی نہ کسی طرح ملاقات کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے عدالت میں باقاعدہ طور پہ مقدمہ درج کروایا ہے اپنی بیگم کے خلاف، اور ان کی بیگم نے بھی بہت سے الزامات لگائے ہیں ان کے اوپر کہ وہ تشدد کرتے تھے ان کے اوپر، وہ شراب نوشی کرتے تھے۔ بہرحال ہمیں یہ چیز سوٹ نہیں کرتی بحیثیت انسان کہ ہم کسی کے کریکٹر کشی کریں، کسی کے کریکٹر پر کوئی بات کریں۔ یہ ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے یا وہ دونوں بہتر جانتے ہیں، لیکن میں صرف یہ پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایسی وجوہات کیوں درپیش آتی ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی کپل کی یا عام ہمارے جو لوگ رہتے ہیں پبلک پلیس پہ، جو لوگ ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، نیبر فیلو ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طرح یہ طلاق کی بات سامنے سننے میں آ جاتی ہے۔ طلاق کی بات اتنی عام کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ ان ساری وجوہات جو ہیں اس پر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب رشتوں کی بنیاد جھوٹ پر کی جاتی ہے تو یہ رشتے 100% ناکام ہوتے ہیں، 100%، کیونکہ جھوٹ پر جو بھی چیز قائم کرو اس کی بنیاد ہمیشہ ٹوٹتی ہے، اس کی بنیاد کبھی بھی مضبوط نہیں رہ سکتی۔ جب لڑکے والے جھوٹ بولتے ہیں اپنے کریکٹر پر، لڑکے میں جتنی بھی برائیاں ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، پردہ پوشی کرتے ہیں، وقتی طور پہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ شادی کے بعد سدھر جائے گا۔ بھئی آپ اس چیز کو آپ کیوں نہیں سوچتے کہ کسی کی بچی کو آپ اپنے گھر لے کے آ رہے ہیں بیاہ کے، تو وہ اس سے آپ لوگ پردہ پوشی کر رہے ہیں۔ جب اس نے دن رات آپ کے گھر رہنا ہے، اپنا گھر سمجھنا ہے، یہ گھر اب اس کا بن جانا، تو آپ اس سے کس طرح اس گھر کی جتنی بھی برائیاں اس کے اوپر پردہ پوشی کر کے رہ لیں گے؟ کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک نہ ایک دن وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ جب پھر ظاہر ہوتی ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی ری ایکشن بھی ہوتا ہے، پھر وہ ری ایکشن طلاق کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اسی طرح لڑکی کی طرف بھی معاملہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے پیرنٹس بھی جو ہیں وہ لڑکی کی اچھائیاں اتنی لمبی لمبی لسٹ بیان کر دیتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ جب وہ لڑکی جاتی ہے یا اس کے پیرنٹس میں کہیں نہ کہیں جو بھی مسائل پیش آتے ہیں تو پھر اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے جتنا بھی اس رشتے کو استوار کرنے کے لیے صاف صفائی سچائی کا ساتھ دیں گے، سچائی کے اوپر ان رشتوں کو قائم کریں گے تو یہ رشتے انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہوں گے۔ جب ان رشتوں کی بنیاد ہی کچے مواد سے رکھی جائے، جھوٹ پر، حسد پر، بغض پر، صرف ایک دوسرے کو چھپانے پر، پوشیدہ پر کام کرنے پہ، ایک دوسرے کی برائیوں پہ پردے ڈالنے پہ، تو پھر یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری سوسائٹی میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ایسا کام ہوتا ہے تو زیادہ تر لڑکی کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ لڑکی جو ہوتی ہے، ظاہری بات اس نے دوسرے گھر میں جانا ہوتا ہے تو اسے تو ایک نہ ایک دن اس گھر کی ساری حقیقت اس کے سامنے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لڑکے کے ساتھ بھی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں بڑوں کا سب سے بڑا فیصلے بڑوں کے غلط ہوتے ہیں، جو بعض اوقات جو ہے وہ اس کپل کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ بڑوں کو ہمیشہ اپنے فیصلے شفاف طریقے سے کرنے چاہیے، اپنے بچوں کی نیچر ان کو اچھی طرح جانچنی چاہیے۔ کبھی بھی جھوٹ، پیسے یا دکھاوے کے پیچھے اپنے بچوں کی زندگی کو مت خراب کریں، یہ آپ کی زندگی ضرور خراب ہو جائے گی اس سے، آپ سب کی۔ ظاہری بات ہے جب آپ کے بچے خوش نہیں ہوں گے، وہ چھوڑ چھڑا کے گھر آ کے بیٹھیں گے، بیٹی ہو یا لڑکا ہو جو بھی ہے، تو وہ آپ کے لیے تو اذیت کا باعث بنے گا۔ نہ تو لڑکے کی ماں اس کو ناخوش دیکھ سکتی ہے، نہ لڑکی کی ماں اپنی بیٹی کو اس کنڈیشن میں دیکھ سکتی ہے۔ اس لیے اس رشتے کو صاف ستھرے ماحول میں قائم کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل فیئر، اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جتنی بھی برائیاں کوالٹیز ہیں ان سب کو شیئر کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کپل یہ چیز سمجھ لے کہ یہ کام ہمارا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوا ہے،
نکاح صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی ذاتی مفاد کے لیے یا دنیاوی مفاد کے لیے مت کریں، اس سے آپ ہمیشہ زندگی میں نقصان اٹھائیں گے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرتے ہو، یقین کریں اللہ اس میں اتنی خیر و برکت ڈالتا ہے کہ جتنا آپ نے کہیں سوچا ہی نہیں ہوگا۔ بہت سے نازک معاملات پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ صبر، تحمل، برداشت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی زیادہ پاور دے دیتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہو کہ یہاں تو میں بالکل اینڈ سمجھ رہا تھا، لیکن میرے اللہ نے مجھے اتنا اسٹرانگ کر دیا۔ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اس کی بنیاد اگر نکاح کی اللہ کی رضا سمجھ کے کریں۔ جب ہم اپنے مفاد، اپنی رضا کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے یہ نکاح کرتے ہیں اپنے بچوں کے، تو اس میں ہمیشہ ہمیں اپنی غلطیوں کا نتیجہ جو ہے وہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ نکاح اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جب کپل کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے تو وہ کبھی بھی تھرڈ پارٹی کو انوالو نہیں ہونے دے گا، چاہے وہ لڑکی کے والدین ہوں یا وہ لڑکے کے والدین ہوں۔ وہ صرف اس چیز کو کاؤنٹ کریں گے کہ ہمارا آپس میں ریلیشن سٹرونگ ہے۔ اب کپل کا ریلیشن سٹرونگ کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایک لڑکی اپنے گھر کو چھوڑ کے آتی ہے، اس کے لیے نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے اسے اپنے دوسروں کے بارے میں نیچر سمجھنے کے لیے، اپنے ہسبینڈ کی نیچر کو سمجھنے کے لیے۔ اس میں ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ جتنی کوشش ہو سکے، جتنی اس کی طرف سے کوشش ہو سکے، اس کے لیے نرمی اختیار کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ مرد کی 100 اچھائیوں کے پیچھے اس کی ایک برائی کو جو ہے وہ مت سراہے، ہر کسی کے سامنے اس کی ایک برائی کو لے کے نہ بیٹھ جائے کہ اس بندے میں یہ برائی، اس بندے، اس کی 100 اچھائیوں پہ پانی مت پھیر دیا کرے۔ ہر انسان میں اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں، کوئی بندہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، نہ ہسبینڈ پرفیکٹ ہو سکتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ وائف پرفیکٹ ہو سکتی ہے۔ اس لیے تھوڑا سا صبر، تحمل اور جذبات سے دور رہ کے یہ زندگی کا ایک ایسا ہموار راستہ ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ کامیاب ہو کر چلنا چاہتے ہیں، صبر، تحمل، جذبات سے دور رہ کے عقل کے ساتھ اور بالکل ایک دوسرے کو اگنور کر کے ایک دوسرے کی فیلنگز کو ضرور سمجھیں، پھر آپ اس راستے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں۔ اگر آپ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں گے، اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کے حقوق و فرائض کا آٹومیٹیکلی خیال رکھے گا، وہ آپ کی کیئر کرے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کی اتنی کیئر کرو، کسی کی اتنی دیکھ بھال کرو، اس کے کھانے پینے پہننے ہر چیز کا آپ خیال کرو اور وہ بندہ آپ کو بالکل اگنور کر دیتا ہے۔ ہاں، بعض ایسی کنڈیشن پیش آ جاتی ہیں، لیکن یہ ٹیمپریری ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن اس بندے کو احساس ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے طلاق کا اختیار خامد کو دیا ہے، عورت کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کیونکہ عورت جذباتی ہے، اس میں برداشت کم ہے۔ بحیثیت عورت میں یہ بات کر رہی ہوں، بڑا عجیب لگ رہا ہوگا آپ کو سن کے، لیکن یہ میری نہیں، یہ قرآن و حدیث کی بات ہے کہ عورت جذباتی، اس میں برداشت کا لیول کم ہے، اور اللہ نے جس دن سے اسلام آیا، اس اسلام جس دن سے آیا اسی دن سے اللہ نے اسلام میں مرد کو حاکم قرار دیا۔ اب ہم سب عورتوں کو اس کی حاکمیت کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہنا جی آپ میرے پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، آپ مجھے ٹوک رہے ہیں، آپ مجھے وہاں نہیں جانے دے۔ جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ آپ کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے اگر آپ کو ان معاملات میں تھوڑی سی نرمی لینی ہے، آپ کو نرمی کروانی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو احسن طریقے سے ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ اگر آپ میری تھوڑی سی رائے مان لیں، میری تھوڑی سی بات مان لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے کو مانا۔ یعنی اس چیز سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کے مشورے کو رد نہیں کر دینا چاہیے۔ اگر ان کا مشورہ سنیں، اگر وہ موقع کی مناسبت سے ہو، اس میں اچھائی والے پہلو ہوں، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اس سے آپ کی کوئی ضلالت نہیں ہو جانی، آپ ذلیل نہیں ہو جائیں گے۔ اس معاشرے میں لوگ جتنا مرضی کہیں یہ رن مرید ہے، رن مرید، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ دیکھو، آپ نے یہ کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے ہر پہلو میں اپنے آپ کو آپ جو ہے وہ آبزرو کرتے جائیں کہ ہم اس پہلو پر کس ٹریک پہ چل رہے ہیں، کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔ جب آپ اپنے آپ کو اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں گے تو یہ ریلیشن یقین کرے بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے یہ ایک نیک صالحہ اولاد کا سبب بنایا، نکاح ہی ایک سبب ہے۔ اگر یہ انفارچونیٹلی اگر کسی کپل کی آپس میں نہ بن سکی، وہ آپس میں سوچے کہ ہم لانگ ٹائم نہیں چل سکتے، وہ ڈیورس لے لیتے ہیں،
وقتی طور پہ لڑکی کو بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہم تمہارا خرچہ اٹھا لیں گے، تمہارے پہ وہاں بہت ظلم ہو رہا ہے، تمہیں بہت باتیں سننی پڑتی، تمہاری بڑی انسلٹ ہو رہی ہے۔ وقتی طور پہ اسے ورگلا بسلا کے کیا کرتے ہیں، ڈیورس ہو جاتی ہے، خلا لے لیا جاتا ہے۔ پھر بعد میں اسی پہ تانا زنی شروع ہو جاتی ہے کہ تم اس کی نہیں بنی تو ہماری کیا بنو گی۔ یہ اس گھر میں نحوست پھیلا کے یہ ہمارے گھر میں بھی نحوست پھیلائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے دونوں کے لیے، میاں بیوی دونوں کے لیے، کہ اپنے معاملات کو، اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، غصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں، اور صلہ رحمی کے ساتھ ہر کام کو صلہ رحمی کے ساتھ کریں۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اگر حاکم بنایا ہے تو اس کی حاکمیت میں ہی عظمت ہے، اس کو حاکم بنا کے رکھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں طلاق کا اختیار دیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس سے دور رہنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے ناپسندیدہ فعل ہے، مجھے یہ فعل بہت زیادہ برا لگتا ہے، اس لیے اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ جس طرح فرشتے صبح کے ٹائم اپنے کام پر معمور ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جاتے ہیں، تو رات کو دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، اسی طرح شیطان کے چیلے بھی آتے ہیں، وہ لوگوں کو برائیوں پر مائل کر دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی ڈیوٹی پوری کر کے واپس جاتے ہیں۔ جب واپس جاتے ہیں تو ان کا بڑا شیطان جو سردار ان سے پوچھتا ہے کہ آج تم کیا کیا کام کر کے آئے ہو، لوگوں کو کتنا کہ برائیوں کی طرف مائل کر کے آئے ہو۔ تو جب کوئی چیلا اس کا یہ بات بتاتا ہے کہ میں 2 میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا کروا کے آیا ہوں، تو اس بار وہ جو سردار شیطان ہوتا ہے وہ اس کے کندھے پر تھپکی دے کے کہتا ہے ویل ڈن، یہ کام تم نے بہت اچھا کیا، اور وہ کھلکھلا کر ہنستا ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے، ان باتوں سے، قرآن و حدیث کی باتوں سے یہ چیز ہمیں واضح ہوتی ہے ہمارے اوپر کہ شیطان جو ہے وہ ان چیزوں کو توڑنے میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں ایک کام ضرور کرنا ہے کہ کسی بھی فعل میں شیطان کی خوشی کو ترجیح نہیں دینی، صرف اللہ اور اس کے